الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجب الاحترام سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ مبارکہ طیبہ مطہرہ تلاوت کی ہے اور ایک اپنے آقا دو عالم جان دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قول بیان کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریح غیر تشریح ذلی بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا، زندیق ہوگا اور واجب القتل ہوگا۔ ہر سال 6 ستمبر ہمیں دفاع پاکستان کی یاد دلاتا ہے اور 7 ستمبر ہمیں دفاع ایمان کی یاد دلاتا ہے۔ دفاع پاکستان وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور دفاع ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کی ختم نبوت کو منوانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے 100 آیات کریمہ قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے احادیث مبارکہ میں 210 احادیث جو ہیں وہ ختم نبوت کی رہنمائی اور دلالت کرتی ہیں۔
آج کے موضوع میں اپنی نسل نو کو اور اپنے ایمانی اور مسلمان بھائیوں کو اس عظیم عقیدے کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے تاکہ یہ سبق یاد رہے. اگر پاکستان کے بننے اور بنانے میں وہ ہم نہیں بھول سکتے کہ کیسے ہوا، تو ختم نبوت کا مسئلہ اور ختم نبوت کی ذات بابرکات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور آپ کا تحفظ بھی ہم بھول نہیں سکتے ہیں اور ہمیں یاد رکھنا ہوگا. تو حضور جو ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس بات پر پختہ ایمان عقیدہ رکھنا یہی ختم نبوت کہلاتا ہے. اور یہ ایمان جب لے آئے تو یہ ایمان جو ہے کسی موڑ پہ کسی جگہ پہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید جو ہے وہ ایک سراپہ اعجاز کتاب ہے. اس کا ایک لفظ علم و حکمت کا خزینہ ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے قرآن مجید کی کہ ہر دور اور ہر خطے کے ہر ایک انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. اسی طرح یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. جس طرح قرآن مجید ہر مسئلے میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کو بھی بڑے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بیان کرتا ہے. فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں. اس کی تفسیر خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان فرما دی. فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. قیامت آ جائے گی مگر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. اس لیے کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب اور آخری نبی اور آخری شریعت اور آخری دین میرے محمد کے صدقے امت تک پہنچا دیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت نبوت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے. اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
لوگوں آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع میں جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، اور اس سے 80 یا 81 دن کے بعد، یعنی 80 اور 81 دن تک دنیا میں میرے آقا دو عالم رونق افروز رہے، اور قیامت تک کے لیے دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کائنات کا نظام دھرم برم ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند کی رہنائیاں ختم ہو سکتی ہیں، ستاروں کے جھرمٹ کی رونقیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر یاد رکھو کوئی اور اس کائنات ارض و سما میں میرے آمنہ کے لال اور عبداللہ کی جان، میرے سیدی مرشدی امام محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی اور نیا نبی، کوئی اور نیا رسول نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر اولاد آدم اور اس میں جتنے پیغمبر آئے سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہوئی، اور آخری نبی بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں سے رب نے میرے محبوب کو بھیجا، تو کائنات میں آخری نبی اور رسول اللہ نے بھیج دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم بنی اسرائیل ہیں، اور ان کی زبان مبارک سے اللہ نے خود اعلان کروایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو یہ بتلا کے گئے میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام مبارک احمد ہوگا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو عیسیٰ بھی میرے آقا کی بشارت سنا کے گئے، عیسیٰ بھی میرے محبوب کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا کے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے حضور کی ختم نبوت کی ترجمانی کر کے گئے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے آپ سے قبل جتنے پیغمبر بھی بھیجے، اور اس طرح بے شمار آیات ہیں کہ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ جتنا بھی ہے قیامت تک جو بندہ جو بچہ نسل آدمیت میں آئے گا، اس سمیت قیامت تک جو چیزیں جو شے مارز وجود میں آئے گی، اس ہر چیز کا رب نے میرے مصطفیٰ کو نبی بنا دیا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات والوں کے لیے رب نے مجھے اپنا نبی بنا دیا ہے اور مجھے اپنا رسول بنا دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخر الانبیاء ہوں اور تم سب آخری امت ہو، انا خاتم الانبیاء انا آخر الانبیاء وانتم خیر الامم، میں آخری نبیوں میں آخری نبی ہوں، میں نبیوں میں آخری رسول ہوں، اور میری امت میرے کلمہ پڑھنے والوں تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور میری اس امت کے بعد کوئی اور نئی امت نہیں آئے گی۔ تو یہ اعزاز اللہ نے میرے محبوب کو اور اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ تم آخری امت ہو، اور فرمایا کہ آخری نبی میں ہوں، اور مسجد آخری میری ہے، میں خاتم النبیین ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، اور میری مسجد جو ہے خاتم المساجد ہے، میرے بعد کسی اور
مذہب کی مسجد نہیں ہوگی، میرے بعد کوئی اور ایسا نہیں آ سکتا جس کا عبادت کا مرکز اللہ مسجد کو بنائے۔ اللہ نے میری امت کے لیے عبادت کا مرکز مسجد کو بنا دیا ہے، اس لیے چاہے دیہات کی کسی ٹھوک اور کسی گلی کی کچی سی مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک جتنی مسجدیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں، اور ان کے بعد نہ کوئی اور کعبہ آ سکتا ہے، اور ان مسجدوں کے بعد اس کائنات عرض و سما میں کوئی اور عبادت کا مرکز بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ فرمان رحمت عالم نے بتا دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، اور میری مسجدیں جو ہیں یہ خاتم المساجد ہیں۔ اور جب یہ فرمان نبی آ چکا ہے تو اب یہ شریعت کا اعلان ہو چکا ہے اور قانون الہی بن چکا ہے۔ قیامت آ جائے گی، اب کسی اور فرقے کو، کسی اور نئے مذہب کو مسجد بنانے کی اپنے نام پر اجازت نہیں ہوگی۔ اس اسلام اور مسلمانوں کے سوا مسجد کوئی بنا نہیں سکتا ہے، ایمان والے مسلمانوں کے سوا مسجد کا محراب کوئی نہیں بنا سکتا ہے، اس ایمان والے اسلام والے مومنوں اور مسلمانوں کے سوا مسجد کا محراب کوئی نہیں بنا سکتا ہے، مسجد کا مینار کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ شناخت جو ہے، یہ نشانی جو ہے اللہ نے خاص کر دی ہے اس امت محمدیہ کے لیے کہ یہ جو شکل ہوگی مسجد کی یہ صرف مسلمانوں کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قادیانی ہے یہ مسجد نہیں بنا سکتا، قادیانی جو ہے یہ محراب نہیں بنا سکتا، قادیانی جو ہے مسجد کا مینار نہیں بنا سکتا، اور قادیانی جو ہے اسلام والا مسجد اور عبادت خانہ نہیں بنا سکتا۔ اسے کوئی نئی شکل، نئے نبی کے ماننے والوں کو نئی اپنا عبادت خانہ بنانا ہوگا، کوئی نئے شکل کا اپنی عبادت کا مرکز بنانا ہوگا۔ مسلمانوں کی نقل اتار کے، مسلمانوں کی نقل کر کے اسلام اور ایمان والوں کی نشانی مسجد کی شکل میں کسی اور کو بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہی قرآن کا بھی اعلان ہے، اور یہی میرے محمد کریم کا بھی اعلان ہے، اور یہی 73 کے آئین اور پاکستان کا بھی اعلان ہے، اور یہی 7 ستمبر 1974 میں قومی اسمبلی میں پاس ہونے والے بل اس کے اندر بھی یہ اعلان ہے قیامت آ جائے گی مگر کوئی مسجد کی شکل میں کوئی نیا فرقہ چاہے قادیانیت کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو مسجد نہیں بنا سکے۔ اس لیے یہ شناخت امت محمدیہ کی ہے، یہ شناخت آمنہ کے لال کے ماننے والوں کے لیے ہے، یہ شناخت ایمان والے، اسلام والے، ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ کے غلاموں کی شناخت ہے۔ کسی اور کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مسلمانوں کی طرح اپنی مسجد بنائے۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب انبیاء میں پہلا نبی جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے قوم کے بچوں، قوم کے نوجوانوں، ایمان و اسلام سے رشتہ تعلق رکھنے والوں، یہ سبق یاد کر لو، کائنات اور عرض و سما میں پہلا نبی اللہ نے آدم کو بنایا، اور آخری نبی میرے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو رب نے بنایا ہے۔ قیامت آ جائے گی کہ اور نبی نہیں آ سکتے۔ سبق یاد کر لو، اپنے دل پہ نقش کر لو، اور اگر کوئی ظالم قوت تمہیں یہ بات منوانے کے لیے آمادہ کرے اس جسم کی بوٹیاں تو ہو جائے، اس جسم کے ٹکڑے تو ہو جائے، مگر اس جسم سے کسی اور نبی کا اعلان نہ ہو، زبان یہ کہتی رہے فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، میرا محبوب یہ کہہ گیا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جسم کے ٹکڑے تو کرا سکتا ہو، کسی اور کو اپنا نبی ماننے کے لیے نہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے ختم نبوت ہے۔ جب میرے اندر اور آپ کے اندر راسخ ہو جائے گا، میرے اور آپ کے خون میں ایمان کی طرح توڑنے والا یہ ختم نبوت کا عقیدہ کھٹ جائے گا، کوئی دنیا کی طاقت جو ہے ختم نبوت میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتی ہے، نہ ایمان والوں کے عقیدے اور ایمان کو خریدا جا سکتا ہے۔ میرے آقا نے
کہ میرا منصب نبوت بڑا اونچا ہے، مگر اس منصب نبوت پر بڑے بڑے آئیں گے، یہاں تک فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال آئیں گے، 30 جھوٹے دجال آئیں گے، اور ان کا بھی یہی دعویٰ ہوگا، ان کا بھی یہی دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، اور ان کی پیداوار ہوگی، وہ نبی بنائے جائیں گے یا اپنے آپ کو نبی کہیں گے، اور ہر کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ سنو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جھوٹے تو آ سکتے ہیں، کذاب تو آ سکتے ہیں، دجال تو آ سکتے ہیں، مگر میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں اس موضوع کی مناسبت سے کہ 1857 میں بڑے صغیر میں ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کا سال کی جو اقتدار کا تو زندگی تھی، سال جو اقتدار تھا وہ وفات پا گیا، مسلمانوں سے اقتدار چھن گیا، انگریز پورا ہمارے ہندوستان پہ غالب آ گیا، مسلمان مظلوم ہو گیا، مسلمان محکوم ہو گیا، مسلمان جو ہے وہ غلام بنا دیا گیا، اور انگریز کی حکمرانی اور انگریز کا چرچا اکثر تھا، اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر مکمل طور پہ انگریز کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اس وقت علماء نے جہاد کا اعلان کر دیا کہ ہم اس انگریز کے خلاف جہاد کریں گے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو غاصب بن کے آئے گا ایمان والے اسے ٹکرائیں گے، جو ظالم بن کے آئے گا ہمارا ایمان اور قرآن اور اسلام ہمیں یہ کہتا ہے اپنی عورتوں کو بچاؤ ان ظالموں سے، اپنے بچوں کو بچاؤ ان ظالموں سے، اپنی دھرتی کو بچاؤ ان ظالموں سے، اپنے ایمان کو بچاؤ ان ظالموں سے، اپنے قرآن کو بچاؤ ان ظالموں سے، اپنی شناخت کو بچاؤ ان ظالموں سے۔ اس لیے قرآن مجھے فکر اور دعوت دیتا ہے تو علماء نے کہا ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں، ہم انگریز کو اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پر انگریز نے اپنی سازشی انداز اور اپنی چالیں چلی تاکہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، اور انگریز جو اپنے اس مقصد میں اپنی جان پھینکتا چلا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ روح جہاد ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس روح جہاد کو کیسے ختم کیا جائے، یہ روح جہاد مسلمانوں کے بچوں سے کیسے نکالا جائے، یہ روح جہاد مسلمانوں کی عورتوں کے دلوں سے کیسے نکالا جائے۔ ان کی تو عورتیں بھی اپنے نبی پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور ان کے تو بچے بھی اپنے نبی پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان عجیب قوم ہے، ان کے بوڑھے بھی غلامان مصطفیٰ بن کے اپنے نبی کے لیے تڑپنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کی بوڑھی مائیں بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیا کرتی ہے۔ اے کائنات کے مولا، تیری ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تیرے محبوب کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ہماری عشق و محبت کا مسئلہ ہے، میرے بچوں کو قبول کر دے۔ انگریز یہ نقشے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ روح جہاد کیسے نکالی جائے، مسلمانوں کا ایمان کیسے کمزور کر دیا جائے۔ اس نے پھر حربہ استعمال کیا، اس نے اپنی چال چلی اور اس نے مناظرانہ ماحول بنا دیے، مناظروں کے لیے اپنے بڑے بڑے پوپ اور پادری برطانیہ سے بلا دیے، اور یہاں نفرت انگیز کتابیں ہندوستان میں پھیلا دی، مسلمانوں کو متزلزل کیا جائے، مسلمانوں کو متزلزل کیا جائے، اور پھر اسی اپنی سازش میں اپنا ایک خود کا استفادہ تیار کیا۔ اور مرزا غلام قادیانی سیالکوٹ کچہری کے اندر نوکری کرنے والا، ایک وکیل کے ساتھ منشی رہنے والا، آنکھ کا پانا اور پھینگا تھا، عقل بھی پوری نہیں تھی، مگر ایک پاگل مینٹلی بندہ انگریزوں نے خرید لیا، اس منشی کو تیار کیا اور معمولی تنخواہ میں سے اپنا ملازم بنا لیا۔ برٹش حکومت نے اسے اپنا ایجنٹ بنا کے اسے سامنے لے آئے، اور اسے بٹلر ML جو ایک انگریزوں کا بڑا تھا اس نے اسے تیار کیا، اس کی ذہن سازی کی، اس کی رابری اور رہنمائی کی، اور پھر سے کہا کہ اب تم اعلان کر دو، جو جو ہم کہتے ہیں تو کرتا چلا جا۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ فلم من اللہ، میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ اس غلام قادیانی کچہری میں منشی کا کام کرنے والا کہنے لگا لوگوں میں اللہ کی طرف سے آ گیا ہوں، پھر کہنے لگا لوگوں مجھے مجدد بنا
لگا لوگوں مجھے مسیح موعود بنا دیا گیا ہے. پھر کہنے لگا لوگوں میں ذلی نبی ہوں، یعنی نبی تو نہیں ہوں مگر نبوت کا سایہ میرے اوپر آ رہا ہے. پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی سلی نہیں، میں تو آخری نبی ہوں جو قرآن میں ذکر ہے، جو حدیثوں کے اندر ذکر ہے، وہ آخری نبی میں ہوں. اور یہ نبوت اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اپنی جعلی نبوت کا یہ تیار کرتا خود کاشتہ پودا غلام محمد قادیانی کو سامنے لے آئے. تو اس وقت بھی میرے علماء حرکت میں آئے، کاندلہ کے علماء حرکت میں آئے. امیر سید شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے اپنے نبوت میں جب نے سب کچھ نچھاور کرنے والا وہ بھی میدان میں آیا اور انہوں نے پھر جھوٹے نبی کو للکارا اور خبردار اسے دھرتی میں کسی جھوٹے اور کذاب نبی کو نہیں چلنے دیا جائے گا. اور میرے گولڈے کا تاجدار پیر میرے شاہ مولوی اپنی حجاز مقدس میں تشریف لے گئے، عمرے کی زیارت کے لیے وہاں گئے. اپنے پیر مرشد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات و زیارت ہوئی. اپنے پیر مرشد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے کشف کے ذریعے فرمایا میرے علی تم ہندوستان سے یہاں آ گئے ہو مگر ہندوستان میں تو ایک کذاب پیدا ہو چکا ہے اور ہندوستان میں دجال ایک جھوٹا پیدا ہو چکا ہے. جاؤ میرے نبی کی وہاں جا کے چوکیداری کرو، میرے نبی کے ختم نبوت کا وہاں جا کے ڈنکا بجاؤ. تو حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم سے پھر واپس ہندوستان آ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ مناظرے کا چیلنج ایک دوسرے کو بھیجا جا رہا ہے. انگریز اپنی ایجنٹوں کے ذریعے سے، مسلمان اپنی ایمانی قوت کے لحاظ سے. پھر شاہی مسجد لاہور جو ہے وہ طے ہوتا ہے کہ میرا مسجد شاہی مسجد کے گراؤنڈ میں مناظرہ ہوگا، غلام محمد قادیانی بھی آئے گا، ادھر سے ایمان والے قرآن والے نبی رحمت کے غلام بھی آئیں گے. اور مسلمانوں نے اپنے رابر حضرت پیر میرے شاہ رحمت اللہ علیہ کو وہاں بلوایا. وہ لاہور میں تشریف لائے اور پورا لاہور امڑ کے آ گیا استقبال کرنے کے لیے. یہ لاہوری نہیں تھے، یہ محمد کے غلام آ رہے تھے. یہ لاہوری نہیں تھے، یہ محمد کے پروانے آ رہے تھے. اور آپ نے بادشاہی مسجد میں آ کے بڑے بڑے علماء شیوخ ساتھ موجود ہیں اور اس کو للکارا. اور اگر کہا وہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا کیسے مقابلے میں اللہ والوں کے سامنے کیسے آ سکتا تھا. اور اس 1931 میں مسلمانوں نے قادیانیوں کے کفری عقیدے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا اور پورا دنیا کے سامنے بتا دیا لوگوں یہ ہماری شکل میں جو یہ رازن ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے قادیان کے اندر سب سے پہلی ختم نبوت کانفرنس کا اعلان کر کے قادیان گاؤں کو شہر کو ہلا کر رکھ دیا اور پروانہ نے ختم نبوت کو جمع کر کے اسے یہ بات یاد دلائی، سبق یاد دلایا خبردار ختم نبوت کے چوکیدار موجود ہیں، تاجدار ختم نبوت کے پہلدار موجود ہیں. ہم اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں گے مگر انگریز کے خود کاشتہ پودے جھوٹے نبی تیری نبوت کو نہیں چلنا دیا جائے گا. تو پھر محترم سامعین شاہد کر یاد کرتا چلا جا رہا ہوں، نقش کرتے جاؤ، یاد کرتے جاؤ. یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا آسانی سے نہیں آگے چلا، اتنا آسانی سے نہیں منوایا گیا اور پاکستان بن گیا. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان بنایا گیا جو قادیانی تھا، جو یہ جھوٹا قادیانی کا کلمہ پڑھنے والا تھا. اور اسی نے کہا تھا یا قائد اعظم کافر ہے یا میں کافر ہوں. قائد اعظم کا جنازہ اس نے نہیں پڑھا تھا، یہ پہلا وزیر خارجہ اس نے چنیوٹ کے اندر
مولوی وہ تھے جو اسمبلی کے اندر تھے، سیاست ان کی ہاتھ میں تھی، اور اپنی سیاسی قوت و طاقت سے ان بے ایمانوں کو ہمیشہ کے لیے کافر قرار دلوا دیا، اور یہ 74 میں کافر قرار دلوا دیے گئے، اور 73 میں قانون بن گیا، آئین بن گیا کہ آج کے بعد یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کروا سکتے، آج کے بعد یہ قادیانی مسلمانوں کی طرح مسجد نہیں بنا سکتے، آج کے بعد قادیانی اپنی مسجد کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے۔ اور یہ کرنے کا مقصد ہے 6 ستمبر بھی قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے وطن کے جیانوں نے وطن کا دفاع کیا تھا، مگر 7 ستمبر کو بھی نہ بھولنا کہ ایمان کے چوکیداری کرنے والوں نے ایمان کی بھی چوکیداری کی تھی، ختم نبوت کا بھی مسئلہ حل کرایا تھا، اور ختم نبوت کا مسئلہ حل کرا کے امت کے لیے بہت بڑا کریڈٹ دے کے چلے گئے۔ کیا لوگوں، ہم تو تمہارے لیے مسئلہ حل کرا کے چلے گئے، اب تمہاری ذمہ داری ہے چوکیداری کرتے رہنا، وفاداری کرتے رہنا، پہرےداری کرتے رہنا۔ نہیں کرو گے تو حشر میں کائنات کا سردار تمہیں پکڑے گا۔ میرے نام پہ حکومت حاصل کرنے والوں، میرے نام پہ اپنا سب کچھ بنانے والوں، میری ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالتے رہے، تم نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا تھا؟ تو یہ قادیانی کافر ہونے کے باوجود بھی اس وقت سے لے کر آج تک مختلف انداز سے، اور پھر بھٹو جو مرحوم جو پھانسی پہ چڑھا ہے، تو یہ بھی آپ کو سچائی معلوم ہونی چاہیے۔ کوئی نواب احمد خان کا قتل کا کیس سب چکر تھا، یہ بتلا دیا جا رہا تھا کہ بھٹو تیرے قلم سے ہمیں کافر قرار دلوایا گیا ہے، تو بھٹو کو شہید بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا تھا، اور اسے یہ کہے تھے میں دستخط اس آئین پہ نہیں کر رہا بلکہ میں اپنی موت پہ دستخط کر رہا ہوں۔ اسے پتا تھا تو وہ اپنی موت پہ دستخط کر کے آنے والے مسلمانوں اور پاکستانیوں کے لیے قانون کی تائید کر کے ہمیشہ سرخرو ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے رب نے ختم نبوت کے صدقے اس کے ساتھ پتہ کیا عظیم معاملہ فرما دیا ہوگا۔ ہمارا یقین کامل ہے اللہ ختم نبوت کے ماننے والوں کو رسوائی کرتا ہے، مرتبے اور مقام عطا کیا کرتا ہے۔ سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی کوئی باتیں ان سے ہو سکتی ہیں، مگر ختم نبوت کے حوالے سے بھٹو شہید ہوا ہے، ختم نبوت پہ قربان ہو گیا ہے، اور میرے علماء جنہوں نے تائید کی ہے وہ عظیم نام حاصل کر گئے ہیں۔ تو 6 ستمبر بھی ہم نہیں بھولیں گے کہ ہمارے وطن کے جوانوں نے اصغر خان سے بھی اگر زندہ تھا، نور خانوں سے بھی، اور اسے معلوموں سے بھی، جو بھی ہماری ایئر فورس کے جوانوں نے جہازوں میں بیٹھ کے اس دشمن کی قوت کو للکارا اور روکا تھا، انہیں بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والے اسمبلی میں سیاسی علماء کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سیاسی علماء ہر دور میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے۔ اپنی ایک بات کو جو ابھی تازہ واقعہ نشیہ شباز شریف صاحب جو جا رہے تھے، اور جب جا رہے تھے تو ان کی جو میز پر ایک فائل آ گئی، جو ایسی فائل تھی کہ ایک اقلیتی کونسل بنائی جا رہی ہے، اس اقلیتی کونسل میں ہندو بھی شامل ہیں، اس اقلیتی کونسل میں سکھ بھی شامل ہیں، اس اقلیتی کونسل میں غیر مسلم سارے شامل ہیں۔ 2 رکن وہ ہوں گے جو اپنی نام اپنی شناخت کو چھپاتے ہیں، 2 جماعت کے بندے ہوں گے جو اپنی شناخت کو چھپاتے ہیں۔ تو جب یہ فائل اس پہ پہنچی اور یہ فائل کی بھنک ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر پہنچی، تو انہوں نے فوراً رات کے 2 بجے شہباز شریف کو فون کیا، جناب وزیر اعظم صاحب جا رہے ہو، جاتے جاتے تمہارے میز پہ ایک جو فائل آ چکی ہے، ایک رپورٹ آ چکی ہے، اقلیتی کونسل کو پاس کرنے کا بل آ چکا ہے، اس میں قادیانیوں کا ذکر ہے، اس میں قادیانیوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو وزیر اعظم شہباز شریف، دنیا کی زندگی آپ لیے ختم ہو جائے گی، اگر چاہتے ہو اپنا نام بچانے کے لیے تو اس فائل پہ دستخط نہ کرنا، مگر تاریخ میں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کے کرم سے وہ فائل پاس نہ ہو سکی اور وہ اقلیتی کونسل نہ بن سکی۔ اللہ نے میرے محبوب کے صدقے سے یہاں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ ابھی یہ کاکڑ صاحب آ گئے، وزیر اعظم کاکڑ بنے، اور ہمارے مولانا اللہ وسایا صاحب خود اس بات کے راضی ہیں کہ میں قادیانیوں کے کیس کے حوالے سے
سپریم کورٹ میں آیا اور میں اپنی تاریخ کا انتظار کر رہا تھا. میں جب آگے چلنے لگا تو باہر سے میری قمیض کسی نے کھینچی. میں نے مڑ کے دیکھا ایک بندہ قداور, اس نے اپنے ہاتھ میں فائل بھی پکڑی ہوئی ہے. اس نے مجھے اشارہ کیا پیچھے ہو جائیں. میں پیچھے ہو گیا, اس کے قریب ہوا تو کہنے لگا مولانا اللہ وسایہ صاحب آپ مجھے نہیں جانتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں. وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی میز پہ 2 قادیانیوں کے بڑا اعلیٰ عہدے پہ فائز افسر بننے والوں کی فائل پہنچ چکی ہے. خدا کے لیے کچھ کرنا اور اس کی نگرانی کرنا میرا کام آپ تک بتانا تھا. کہتے میں سپریم کورٹ کے اندر تو چلا گیا, تاریخ کے لیے تو حاضر ہو گیا, مگر میرا جسم کانپ رہا تھا. مولا کہاں کہاں چوکیداری کریں, کہاں کہاں تیرے میرے محبوب کی ختم نبوت کی ہم انشاءاللہ وفاداری کرتے رہیں گے. تاریخ مکمل ہوئی, میں باہر نکلا. کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیسے کروں. پھر میں نے اپنی گاڑی پکڑی اور سیدھا میں نے ڈیرہ اسماعیل خان کا رخ کیا. ڈیرہ اسماعیل خان کو رات کو 3-4 بجے میں پہنچ گیا. وہاں جا کر میں اپنے دفتر میں نے آرام کیا. صبح کا ٹائم نماز کا ہو گیا. نماز پڑھ کے میں فوراً مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں پہنچا. نماز پڑھنے کے بعد مولانا بھی اپنے اس بیٹھک میں آئے جہاں مہمان بیٹھے تھے. مولانا اللہ وسایہ کو دیکھا تو حیران ہو گئے. مولانا آپ کب تشریف لائے, آپ نے بتایا کیوں نہیں, آپ نے آگاہ کیوں نہیں کیا. فرمایا حضرت معاملہ ہی ایسا ہے, میں بتانے میں آپ کو پھول پہ نہیں بتا سکتا تھا اس لیے حاضر ہو گیا ہوں. فرمایا کیا معاملہ ہے. فرمایا حضرت اسلام سپریم کورٹ میں تاریخ پہ حاضر تھا. ایک بندے نے مجھے پکڑ کے یہ کہا ہے 2 فائلیں اس کاکڑ وزیر اعظم کے میز پہ پہنچ چکی ہیں اور اگر اس کے دستخط ہو گئے تو قادیانی 2 بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جائیں گے, اس لیے کچھ کرو. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپنی کسی اور کام میں بھی ساتھ مصروف تھے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے سیکرٹری کو بلایا. فرمایا کہ ابھی جو ہے کاکڑ کا فون ملاؤ. سیکرٹری کا حضرت کاکڑ کا فون کیسے ملے گا, میں آپ کا سیکرٹری ہوں, اس کے سیکرٹری کو فون کرتا ہوں وہ آگے اطلاع کرے گا. فرمایا نہیں ٹائم بڑا تھوڑا ہے, فون ملاؤ اللہ مدد کرے گا. وہ سیکرٹری بھی اس بات کرا دی ہے, مولانا اللہ وسایہ بھی اس بات کرا دی ہے. سیکرٹری نے فون ملایا اور جو ہی کال ملائی ڈائریکٹ ادھر سے وزیر اعظم موجود ہو کاکڑ نے اپنا فون اٹھا لیا اور اسے بتایا گیا کہ مولانا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. مولانا نے وزیر اعظم کاکڑ سے کہا السلام علیکم, بات چیت ہوئی. فرمایا کہ اور تو کوئی کام میرا نہیں ہے نہ کوئی ذاتی مقصد ہے, میں آپ سے بڑی ایک خلوص کی دعوت اور آپ کو ایک اہم پیغام کی دعوت دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کی میز پہ 2 فائلیں آ چکی ہیں جو آج جب آفس میں آپ نے جانا ہے ان پہ دستخط کرنا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ دونوں قادیانی ہیں اور بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہونے والے ہیں. تو فوراً کاکڑ نے جواب دیا مولانا ساری میں نے پتہ کرایا ہے, پوری تائید و توثیق سے معلوم ہوا ہے قادیانی نہیں ہے. تو اس طرح سے پھول بند ہو گیا. مولانا اللہ وسایہ کہتے ہیں ہم ناشتے میں بیٹھ گئے, ناشتہ تیار تھا, ناشتے پہ اور مہمان بھی آئے, ناشتہ کر کے میں فارغ ہوئے تھے تھوڑی, اور ادھر میں پریشان ہو گیا کہ میں مولانا کے سامنے جھوٹا ہو جاؤں گا. میں نے مولانا کو آگے بتایا کہ وہ قادیانی ہیں, اگر وہ قادیانی نہ ہوئے اللہ وسایہ جھوٹا ہو جائے گا, میری بات جھوٹی ہو جائے گی, میں مولانا کے سامنے میری نظریں جھک جائیں گی. اللہ وسایہ تو کیسی بات میرے پاس لے آیا, تیرے پاس تائید بھی نہیں تھی, تیرے پاس کوئی مکمل بات بھی معلوم نہیں تھی, مجھے آگے تو نے بتا دیا ہے. میں نے وزیر اعظم کو کہہ دیا ہے اگر یہ غلط بات ہوئی کہیں گے دیکھو مولوی جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. کہتے ہم ناشتے سے بھی فارغ ہوئے تھے, وزیر اعظم کاکڑ کا فون آ جاتا ہے. ادھر سے مولانا نے فون اٹھایا تو وزیر اعظم کاکڑ نے کہا مولانا مطمئن رہیں, میں نے اپنے ہاتھوں سے دونوں فائلوں کو پھاڑ کے ٹوکری کے اندر پھینک دیا ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. انشاءاللہ ہمارے علماء جو ہیں, میرا سیاسی قائد جو ہے, سیاسی ملا جیسے تم کہتے ہو, اور یہ سوشل میڈیا پہ میرے یہ پی ٹی آئی والی بھائی اسے خنزیر بھی بناتے ہیں, میرے مولانا کو کتا بھی بناتے ہیں, میرے مولانا کو پتہ نہیں کیا کچھ گالیاں بھی دیتے ہیں. مگر یاد رکھو اپنی اپنی ڈیوٹی ہے, ہم اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہیں گے, تم اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہو, ہم چوکیداری کرتے رہیں گے, ہم پہرے داری کرتے رہیں گے. چونکہ پہرے داری کرنا اور چوکیداری کرنا رب کے نبی نے ہمارے ذمہ لگا دیا ہے. سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے مگر ختم نبوت سے سودا نہیں ہو سکتا. اور اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظار محمد کے, کمر میں شمس میں ہر گل میں جلوے محمد کے. مسلمانوں چلو
مل جل کے اپنی جھولیاں بھر لیں، نچھاور ہو رہی ہیں رحمتیں صدقے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بآخر دعوانا، اور ساتھ یہ بھی اعلان نوٹ فرما لیں کہ انشاءاللہ العزیز 14 تاریخ کو یعنی آنے والی 14 کو لیاقت باغ میں عظیم الشان انجمن تاجران راولپنڈی اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ تاجروں سے گزارش ہے، کاروباریوں سے